السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. ناظرین، نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. نیا سال شروع ہو چکا ہے 2017. آج 6 جنوری 2017 ہے اور ہم نئے سال کی آمد منا رہے ہیں. ایک ہفتہ گزر گیا ہے الحمدللہ، لیکن شاپنگ کا سلسلہ اور تقریبات کا سلسلہ اب تک جاری ہے. ہو سکتا ہے نیا سال کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھی امیدیں لے کر آئے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ سب کے لیے نیا سال اچھی امیدیں لے کر آئے. ہماری بہت ہی محترم شاعرہ محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ نے ابھی ایک نئے سال پہ ایک شعر کہا ہے: نیا چراغ جلایا ہے نئے سال کے ساتھ، نیا چراغ جلایا ہے نئے سال کے ساتھ، نیا ایک دوست بنایا ہے نئے سال کے ساتھ. تو جن جن احباب نے، جن جن دوستوں نے نئے دوست بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دوستیوں کو قائم رکھے، اور جو پرانے دوست ہیں ان سے بھی دوستیاں قائم رکھے. دوستی تو ہوتی اسی لیے کہ قائم رکھی جائے، ورنہ تو ہمیں تو کہا تھا نا کہ ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، جس کو میں تھوڑا سا تبدیل کر دیتا ہوں کہ ایک رحمان نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے، تاکہ دونوں طرف ہم مطلب کھپ جائیں اس شعر کے حوالے سے. خیر بہرحال یہ تو ایک اضافی گفتگو تھی جو نئے سال کے حوالے سے. بزم سخن نے پچھلے سال، جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ اپنی نشریات کا جو اسلام چینل اردو سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کیا، اور الحمدللہ ہم نے 40 پروگرامات اس میں کیے، جس میں بیرون ملک سے آنے والے شعراء بھی تعداد ان کی بھی اچھی خاصی تھی، اور لوکل شعراء جو خاص کر برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ خاصی تعداد یہاں موجود تھی. اس میں ہم نے لائیو سارے پروگرام کیے. اس کے علاوہ ہم نے مختلف مقامات پر ریکارڈنگز بھی کی، اور اسلام چینل کے تھرو اردو کی ترویج اور تبلیغ کا جو کام ہم نے اپنے سر لیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو اپنے حد تک کوشش کی ہے کہ ہم اس کو کامیاب کریں. اگلے سال کے بھی جو ہمارے پلانز ہیں یقینی طور پہ اسی طرح کے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نئے لوگوں کو، نئے شعراء کو یہاں لائیں، اس پروگرام کے ذریعے اردو کی ترویج کا کام کریں، زبان کی، ادب کی ترویج کا کام کریں. اسی سلسلے کی ایک کڑی کو آج ہم نے جوڑا ہے، جو شاید ہے تو بنیادی طور پہ یہیں کی کڑی، لیکن وہ اپنے کام اور مصروفیات کی وجہ سے مختلف ممالک میں سفر میں رہے، مختلف ان کی ڈیوٹیاں لگتی رہیں. پیشے کے لحاظ سے جیولوجسٹ ہیں، ماہر ارضیات ہیں، اور ارضیات کا شاعری سے کیا تعلق ہے؟ زمین سے تو تعلق ہوتا ہی ہے شاعری کا. اس بارے میں تو ہم ان سے گفتگو کریں گے. میں ایک ان کے خاندانی حوالوں سے جو پس منظر ہے وہ تو میں ان سے ہی جانوں گا، لیکن ایک جو شعر انہوں نے جو قطع کہا تھا میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ سوچا ہے یہی ہم نے اردو سے وفا کرنا، سوچا ہے یہی ہم نے اردو سے وفا کرنا، اسلاف کے ورثے کا حق کچھ تو ادا کر لیں، دادا تھے سخنور اور ابا بھی سخن پرور، دادا تھے سخنور اور ابا بھی سخن پرور، سو خود کو بھلا کیسے شعروں سے جدا کر لیں. میرے آج کے مہمان ہیں محترم عادل مظفر پوری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ہم نے آپ تیل کی تلاش میں سرگردہ تھے اور ہم نے آپ کو ڈھونڈ لیا. نہیں، بڑی نوازش ہے، یہ محبت ہے آپ کی، محبت ہے آپ کی، اور ظاہر ہے یہ پروگرام میں بھی دیکھ رہا تھا جی، اور بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، بہت اچھی کاوش ہے، اور بہت سے اچھے شعراء حضرات کو سننے کا موقع ملا. جی، ہم نے تو یہ کوشش کی ایک محفل سجائی ہے. جی، بہت اچھی کوشش، اور اسی کی ضرورت ہے پردیس میں اردو کو زندہ رکھنے کے لیے، اسی کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے بھی لوگ کام کرتے رہے جی، اور میں یہاں ضروری سمجھوں گا کہ ذکر کروں بزم اردو لندن کا، جی، کہ سید حسن مروم نے آج سے کوئی 2 دہائی پہلے، جی، 20 سال سے زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے بزم اردو لندن قائم کی تھی، جی، اور وہ آج تک کوششیں جاری ہیں، آج تک رواں دواں ہیں، اور ہر سال 2-3 پروگرام کرتی ہے، جس کا میں جوائنٹ سیکرٹری بھی ہوں بزم اردو لندن کا. اچھا، وہ تو ہم تفصیلات آپ سے بات کریں گے. جو ہم نے اپنے انٹرو میں بات کہی کہ آپ بنیادی طور پہ جیولوجسٹ ہیں، جی، آپ ماہر ارضیات ہیں. جی جی. شاعری، کچھ اپنا پس منظر بتائیے، خاندانی بیک گراؤنڈ ایسا کیا تھا کہ جو آپ شاعری کی طرف راغب ہوئے؟ ہاں، کیونکہ کراچی کا تو بہرحال ایک ماحول ہوتا ہی ہے. جی جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ارضیات کا اور جیولوجی کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس خانوادے سے میرا تعلق ہے جی، وہ یقیناً ادبی گھرانہ، علمی گھرانہ تھا، اور شاعری تو وہاں بہت کامن تھی. ہمارے دادا پروفیسر سید عبد الماجد اختر صاحب دیوان شاعر، بہار سے ان کا تعلق تھا، انڈیا سے، اور ان کے اوپر ان کی خدمات پہ بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں، 2 ہو چکی ہیں. تو بس گھر میں یہ ماحول تھا کہ میری
منجلی پھوپھی کراچی کی شاعرات میں سے تھیں، نسیمہ ہدیٰ نسیم. تو میرے والد صاحب تو شاعری نہیں کرتے تھے لیکن تصحیح کرتے تھے، وہ بھی اردو ادب سے تعلق رکھتے تھے، اور میرے چچا وغیرہ شاعر تھے. تو گھر میں ماحول تھا. تو اگر آپ اس طرح کہیں کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بچپن سے شاعر ہوں اور پیدا ہوتے ہی میں نے شاعری شروع کر دی تھی، لیکن ہمارے خاندان میں جب میں میٹرک وغیرہ میں تھا تو ایک اخبار نکلتا تھا، وہ خاندان میں ہی ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، اس کا نام بھی تھا بکواس اخبار. بکواس اخبار. تو اس میں وہ اسی لیے نکالا تھا سارے کزنس نے مل کے کہ لوگ مضامین لکھیں، اشعار لکھیں، ادب سے تعلق رکھیں، کیونکہ ہمارے دادا کی کتابیں چاروں طرف گھر میں ہوتی تھیں اور ذکر خیر بھی رہتا تھا ان کا. تو اسی طرح شاعری شروع ہوئی. تو پہلا قطعہ جو میں نے کہا وہ اسی اخبار کے لیے کہا. اچھا. اور بہت ہی بچکانہ تھا. اس کو آپ شاعری کیا کہیں، تک بندی کہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. وہ میں نے کہا تھا کہ میری بھی شاعری کا آغاز ہو گیا، شاعروں میں میرا بھی نام ہو گیا، لکھنے لگا ہوں میں بھی بکواس کے لیے، بکواس میرا وسیلہ اظہار ہو گیا. کیا بات ہے. تو اس طرح میرا قطعہ چھپا تھا. اور میرے چچا جو مستند شاعر ہیں غالب ماجدی صاحب، انہوں نے اس پہ قطعہ لکھا تھا بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ بکواس جس کا نام ہے اخبار خوب ہے، بچوں کا یہ وسیلہ اظہار خوب ہے، اور نظمیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، انشائیے بھی خوب، طنز و مزاح سے بھی یہ پرکار خوب ہے. تو یہ منتھلی تھا اور ہم لوگ اسی سے وہیں لکھتے لکھتے ہم نے سیکھا ہے کہ کیسے لکھنا چاہیے. یہ بات دیکھیں نا، اب ایک ایسا ماحول اگر آپ کو میسر آ جائے کہ جہاں چچا بھتیجے خالہ پھوپھی سب ایک دوسرے کے حوالے سے شعر کہہ رہے ہیں. جی جی. یہ ماحول بہرحال بہت بڑی نعمت تھی. بہت بڑی نعمت تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کے آپ کو سیاسی حالات کا بھی اندازہ ہے کہ، لیکن اس میں ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول ہوتا تھا ادبی کہ ہم خود ہی مصروف رہتے تھے، پڑھنے پڑھانے لکھنے میں لگے رہتے تھے، مضامین کے مقابلے ہوتے تھے ہمارے کزنس کے درمیان. جی مجھے یاد ہے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جہاں تک ہم اس بات کو، آپ نے جو کراچی کا حوالہ، کیونکہ ظاہر ہے میرا بھی وہی حوالہ ہے کہ وہاں ان حالات نے ہر چیز کے کوئی منفی پہلو بھی ہوتے ہیں اور مثبت بھی ہوتے ہیں. تو منفی پہلو اپنی جگہ ہے، لیکن مثبت پہلو یہ تھا کہ جو لوگ گھروں میں رہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، کم سے کم بٹھا کے اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کلیئر کر سکے، اور اسی لیے وہ اچھے نکلے. اور اسی لیے پہلے جو اٹیچمنٹ تھی والدین کے ساتھ، اصل میں ہماری جو اٹیچمنٹ تھی آج کل کچھ کم ہو رہی ہے، لیکن ہماری اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی. ہم تو ہر وقت چچا پھوپھی اور ماموں کے ساتھ رہتے تھے. اچھا، آپ کراچی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا، جو ایک مادر علمی میری بھی وہی رہی ہے جہاں میں کراچی. قابل فخر ہے یہ بات کہ بالکل بالکل. اور اس میں کیا ماحول تھا، کیسا رہا وہاں، کیا تجربات رہے آپ کے شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے؟ ادب کے حوالے سے اچھا ماحول تھا. آرٹس لابی میں مشاعرات بھی کا انظام ہوتا تھا، ایون سائنس فیکلٹیز میں مشاعرے ہوتے تھے. میں نے کراچی یونیورسٹی میں بھی کئی مشاعرے پڑھے. اور ظاہر ہے شاعری اثر ضرور لیتی ہے، چاہے وہ سیاسی اثر ہو، ماحول کا اثر ضرور اس میں آتا ہے. تو کچھ سیاسی ماحول بھی ہوتا تھا، سیاسی قطعات شاعری میں اس کے اثرات نظر آتے تھے، اور اس کو اچھا ہے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور شاعر کا کام ہی ہے، شاعر تو ہوتا ہی وہ شخص ہے جو حساس ہو. تو اگر وہ شاعر ہے تو ضرور نمائندگی کرے گا جو حالات ہیں اس کی. تو لیکن ظاہر ہے بہت قابل تعریف نہیں تھا وہ دور جس میں میں تھا. میں نے 95 میں کیا ہے، تو 80 سے 95 80s کا بہت تلخ دور تھا. تو بلکہ میں نے یہاں ایک قطعہ پڑھ دیا تھا اپنے بچپنے کا، جو میں کہہ رہا تھا کراچی کا حالات سے. تو ہماری محترم نجمہ عثمان صاحبہ کو کافی پسند آیا، تو انہوں نے مجھ سے کئی دفعہ سنا. وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ حالات ہی ایسے تھے تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ کراچی شہر میں رہنا بہت دشوار لگتا ہے. کراچی شہر میں رہنا بہت دشوار لگتا ہے. جواں لاشوں کا روزانہ یہاں انبار لگتا ہے، اور کبھی زندہ جلاتے ہیں کبھی مردے نچاتے ہیں. یہاں کے حکمرانوں کا یہی بیپار لگتا ہے. کراچی شہر میں رہنا بہت دشوار لگتا ہے. بہت صحیح ترجمانی کی. اصل میں تو وہ حالات ایک شاعر ترجمانی کر سکتا ہے حالات کی کہ وہ کس طرح. تو کراچی یونیورسٹی میں بھی ہم مشاعرے کرتے تھے ظاہر. تو کیا تھا وہ پہلا اظہار؟ یہ تو آپ نے کچھ قطعات ہمیں سنائے. جی. کیا تھی وہ پہلی غزل یا کیا آپ نے کہی ہوگی کچھ، اگر ہم سے شیئر کرنا چاہیں، یا کوئی اس کے بعد جو آپ کی پہچان بنی، جس نے کہا کہ جناب عادل مظفر پوری صاحب ہے یہ اچھا ایسا ہے کہ میں کوئی مشہور آدمی نہیں ہوں، بلکہ اس کے لیے میں نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں کہ میں کوئی گمنام شخص ہوں، ایسا نہیں کہ میں کوئی گمنام شخص ہوں، سب جانتے ہیں مجھ کو میں ایک عام شخص ہوں. سب جانتے ہیں مجھ کو میں ایک عام شخص. گمنام نہیں ہوتا جناب. تو یہ ہے کہ
اور ایک اور بات میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خاندانی بیک گراؤنڈ بتانے کا یا دادا کا ذکر کرنے کا یا چچا کا، اس سے بالکل یہ تاثر نہ لیا جائے کہ علمی لحاظ سے ہم بھی اسی لیول پہ ہوں گے، کیونکہ ہم ابھی بھی صاحب مکتب ہیں، ہم ابھی بھی طالب علم کی حیثیت سے سیکھ رہے ہیں جی، اور داخل مکتب ہیں کہنا چاہیے، بلکہ داخل مکتب. تو وہ لوگ بڑے عظیم تھے، بہت علم رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، مطلب ہمارے بزرگ جو ہے، ہم تو شرمندہ ہیں کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے بیسیکلی. صحیح بات ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی غزل کہی ہو جو میری وہ بن سکے. آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میرا ایک شعر یا ایک غزل بھی ایسی ہے جو میں یہ کہہ سکوں کہ یہ فیصلہ تو تعریف کرتی ہے اور نقاد کرتے ہیں. میں سنا دوں گا، اور گھر میں نقاد موجود ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے. یہ میں سننے والوں پہ اور اپنے استادوں پہ ہی چھوڑتا ہوں بے شک کہ وہ کون سی غزل کو کہیں کہ یہ بہتر ہے اور میری نشانی بن سکتی ہے. تو ایک دعائیہ قطع سے میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اس پہ میں نے ایک قطع کہا ہے کہ اپنی شہرک سے قرابت کو تیری جانتے ہیں. اپنی شہرک سے قرابت کو تیری جانتے ہیں، ہم ہیں عاصی تیری رحمت کو بھی پہچانتے ہیں. واہ کیا بات ہے. دعائیہ قطع ہے کہ اپنی شہرک سے قرابت کو تیری جانتے ہیں، ہم ہیں عاصی تیری رحمت کو بھی پہچانتے ہیں، اور ہم پہ کر رحم خدا بخش مسلمانوں کو، تجھ کو معبود محمد کو نبی مانتے ہیں. کیا بات ہے. واہ بہت خوب بہت خوب. تو یہ قطع میں نے وہی جیسے میں نے کہا کہ شاعر تو حالات و واقعات کی ترجمانی کرتا ہے، اور آپ اگر کراچی میں رہ رہے ہیں اور وہاں ان حالات کے ساتھ نبٹ رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بندہ پھر اسی طرح شعر کہے گا. اچھا، آپ نے اس سوالات کا سلسلہ میں ہم ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے. ایک بہت بڑا کام کیا، اور وہ کام آپ نے جو کلیات اختر جو آپ کے دادا کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کیا ہوا، کیا موٹیو بنا، وہ کیسے ہوا؟ ہاں، یہ بہت ہی جذباتی بات ہے بیسیکلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہاجر ہم ہیں، ہم نے ہجرت کی انڈیا سے پاکستان آئے. تو میرے والد صاحب اکثر، اور میرا نام بھی عادل مظفر پوری ہے کیونکہ میرے والد اور ہمارا خاندان مظفر پور سے تعلق رکھتا ہے جو کہ انڈیا میں ہے. تو اسی حوالے سے، کیونکہ مظفر پور کا نام ہمارے گھر میں لینا اس طرح تھا کہ آپ نے نام لیا نہیں کہ میرے والد صاحب کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے تھے. تو جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ کہتے تھے کہ ابا کی دیوان چھپانی ہے، جو ان کی خواہشات میں سے تھی. ظاہر سی بات. جب میں نے ہوش سنبھالا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جی میں بالکل چھپاؤں گا اس کو. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، یہ وہ تعلق ہوتا ہے کہ انسان. اور ہمارے دادا کی بیاض ایسی تھی جی، وہ نقطہ نہیں ڈالتے تھے. اچھا، بغیر نقطے کے لکھتے تھے، غیر منقوط. بالکل. تو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، ہمارا علم بھی اتنا نہیں تھا کہ ہم ان کے بیاض لے کے کہیں کہ جی ہم، اور نہ ہم کسی ٹائپنگ میں دے سکتے تھے، اردو ٹائپنگ میں. تو اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہماری پھوپھی نسیمہ ہدیٰ نسیم اور غالب ماجدی صاحب، انہوں نے اس کو، اور نجم الہدیٰ صاحب جو ہمارے ماموں تھے، اور ہمارے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، یہ بیٹھ کے اس کو ری رائٹ کیا پورا نقطے اور اس کے ساتھ. پھر ہم نے جا کے اس کو کمپوزنگ پہ دیا. یہ سارا اسٹیج اس لیے کہ وہ ایکٹیو، ظاہر ہے میں تھا، میں چھپا رہا تھا، میں نے کہا تھا جو کام ہوگا میں کروں گا. کچھ اتنے بوسیدہ صفحے تھے کہ اس کو پڑھنے کے لیے لینس اور وہ چاہیے ہوتا تھا، تو وہ لینس پرووائڈ کرنا وہ میرا یہ کام تھا. میں تو ایک خادم کی طرح تھا. تو میں نے پوری ہیلپ کی ان بزرگوں کی کہ وہ اس کو ری رائٹ کر لیں اور پھر چھاپ سکیں. تو یہ کلیات اختر ہے. اور ہم، کیونکہ میں دیوان کہہ رہا ہوں اور کلیات اختر، تو میں کلیئر کر دوں کہ ہم یہ بیسیکلی دیوان اختر چھپوانا چاہتے تھے میرے والد صاحب. لیکن جمیل جالوی صاحب کو جب پتہ چلا اور ہم ان کے پاس گئے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے اور یہ ہم چھپوا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ یہ مکمل کر کے کلیات اختر کے نام سے چھپائیں. تو اس میں یہ کہ غزلوں کے ساتھ نظمیں اور ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی. اور والد صاحب کا مقصد بھی یہی تھا کہ کلام محفوظ رہے، کیونکہ میرے دادا کی پہلی کافی شاعری کے مجموعے موجود تھے. ہاں، یہ تو وہ تھا جو وہ رحلت فرما گئے اور یہ نہیں چھپ سکا. تو آلریڈی کتابیں بالکل بانگ درا، رموز حیات، وہ مختلف ٹاپکس پہ لکھتے تھے. تو شاعری کی بھی تھی اور مضامین کی بھی تھی. تو یہ میں نے کلیات اختر چھپوائی جو کہ 1998 میں چھپی،
اور آپ کو انشاءاللہ پاکستان کی ہر لائبریری مل جائے گی. اور کافی ظاہر ہے اگر وقت نے اجازت دی تو میں دادا کی نظم غزلیں بھی سنا سکتا ہوں, لیکن یہ کہ یہ کلیات اختر کافی ادبی لوگوں کے پاس موجود ہے. یہ ماشاءاللہ یہ تو خیر آپ کے دادا تھے جن کے لیے تو ظاہر ہے آپ کو ہی کرنا تھا, لیکن آپ کے اندر ماشاءاللہ ایک صفت اور موجود ہے, آپ لوگوں کو تلاشتے ہیں, ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں. یہ ابن عنقا صاحب کی کیا کہانی ہے؟ جی یہ ایسا ہے کہ میں جیسا آپ کو میں نے بتایا کہ میں جیولوجسٹ ہوں, تو میں ایک بی پی پاکستان کی رک پہ تھا اور میں ایز اے ویل سیٹ جیولوجسٹ کام کر رہا تھا. وہاں میری ملاقات ایک بہترین شخص سے ہوئی جن کا نام تھا افتخار علی خان. وہ بہت ہی اچھی اردو بولتے تھے اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ملتے تھے, اور بالکل نہیں لگتا تھا کہ یہ اردو اسپیکنگ نہیں ہے. تو جب میری ان سے سلام دعا ہوئی تو تعارف ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق تو پشاور سے ہے لیکن وہ مقیم ہے پاکستان میں بہت عرصے سے. تو کچھ عرصے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو اردو پہ دسترس رکھتے ہیں, بہت اچھی اردو ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے اتنی اچھی اردو. تو میں نے کہا کہ آپ کچھ لکھتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میاں مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ کے اندر بہت صلاحیت ہے, آپ کچھ لکھیں. تو یہ بحث چلتی رہی کافی عرصے تک کہ کیا لکھیں. تو اس میں خطوط بھی ہو سکتے تھے, سفر نامے بھی ہو سکتے تھے, لیکن آئل انڈسٹری کے حوالے سے ہم سفر بہت کرتے ہیں, ٹریول کرنا ہوتا ہے ہمیں ڈفرینٹ کنٹریز. تو ایک دفعہ وہ آئے اور کہنے لگے میاں آپ کے کہنے پہ میں نے یہ سفر نامہ لکھا ہے, تو آپ اس کو پڑھیں. میں نے کہا نہیں بھائی میں اس قابل نہیں ہوں, آپ نے لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہوگا, آپ بھیج دیتے ہیں کہ کہیں چھپ جائے گا انشاءاللہ. تو خیر وہ ان کی بضد تھے کہ آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. تو میں نے پڑھا اور بہت اچھا تھا. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر میں لندن آ گیا اور وہ لکھتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ 7 سمندر 7 سفر ان کی کتاب یہ انہوں نے سارا جمع کر کے بات کرتے رہتے تھے. میں نے کہا بالکل آپ کتاب چھپا لیں, محفوظ کر لیں. کچھ رسالوں میں بھی پہلے لکھتے رہے ہیں وہ کراچی کے, تو وہ سفر نامے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں کتاب چھپاتے. پھر ہم نے عطا اللہ قاسمی سے, امجد سے, کیونکہ بغیر میرا ایک نظریہ ہے کہ بغیر استاد کے اور مستند لوگوں کی رائے کے آپ کچھ نہ چھپائیں. بالکل. ہاں, تو اس لیے ہم نے ان کا مسودہ بھیجا کہ عطا اللہ قاسمی بھی سفر نامے لکھتے ہیں, بہت اچھا سفر نامہ لکھتے ہیں. تو بھیجا تو اور بھی بہت سارے مصنفوں کو تھا, لیکن جنہوں کے پاس ٹائم تھا, جن کے پاس ٹائم تھا انہوں نے رپلائی کیا, اور پھر ہم نے یہ 7 سمندر 7 سفر چھپائی. لیکن ان کی ایمانداری کہہ لیں آپ اس کو کہ اس کا انتصاب انہوں نے میرے نام لکھا. کیا بات ہے, کیونکہ آپ نے ترغیب دی نا ان کو لکھنے کی. تو وہ انہوں نے بالکل یہی بات لکھی ہے, انہوں نے یہی بات لکھی ہے. تو اگر آپ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے, میں اپنے منہ سے کیا پڑھوں. انہوں نے لکھا کہ سید علی اکبر عادل کے نام اگر ان سے میری ملاقات نہ ہوتی تو یہ کتاب معرض وجود میں نہ آتی. آپ نے سیاست کی قلمرو میں بادشاہ گر کی اصطلاح ضرور سنی ہوگی. اسی طرح سید علی اکبر عادل بھی مصنف گر ہیں, خود شاعر ہیں. عادل مظفر پوری تخلص کرتے ہیں, اس لیے نثر نگاری کو اپنے لیے باعث افتخار نہیں سمجھتے. لیکن مجھے اپنے تیشہ پارس سے تراش کر افتخار علی خان سے ابن عنقا بنا دیا. کیا بات ہے, دیکھیں آپ جھلک آپ کو نظر آ گئی ہوگی ان کی اردو. جی ماشاءاللہ بڑا زبردست ان کا انداز ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ تو آپ نے بہرحال جو ایکٹیویٹیز تھیں آپ کی لندن میں, کیا آپ نے ایکٹیویٹیز رہیں بزم اردو لندن کے حوالے سے؟ ایک کام تو آلریڈی حسن صاحب کا موجود تھا. بالکل. میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا تھا کہ سید حسن مرحوم بیسیکلی یحییٰ ندوی صاحب کے صاحبزادے تھے. پروفیسر سید یحییٰ ندوی, وہ ایک بہت بڑی شخصیت کراچی کی تھی, جو اسلامیہ کالج کے پروفیسر تھے. وہ اسلامیات کے پروفیسر تھے اور کتابیں بہت لکھتے تھے. ان کی اسلامی کتابیں, ان کا رجحان اسلامی ظاہر ہے, وہ مولانا بھی تھے. تو اس کی تقریض وغیرہ آپ دیکھیں گے مودودی صاحب نے لکھی ہے ان کی کتاب کے اوپر. جماعت اسلامی کی کئی اسٹال پہ آپ کو کتابیں ملیں گی جو یحییٰ ندوی صاحب کی لکھی ہے. بالکل ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کی تقریر مودودی صاحب نے لکھی ہے. تو اس لیول کا خاندان تھا. اب دیکھیں اسی کی جھلک کے یہ سید حسن صاحب لندن آئے تو وہ سول انجینئر تھے, لیکن انہوں نے کام اردو کا شروع کیا. ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اردو کے لیے کچھ کام کروں, اور یہی چیز کھینچ کے ان کو پھر BBC اردو سروس میں براڈ کاسٹنگ پہ لے گئی, اور ترجمے وغیرہ بھی کرتے تھے وہ. تو وہ چلاتے تھے بس میں اردو لندن, ان کی قائم کی ہوئی تھی. میں 2005 میں آیا یہاں, تو انہوں نے کہا کہ میاں میں اپنے ہاتھ سے آپ کو ممبر بناؤں گا اور آپ اس پہ کام کریں. تو ابھی تک بلکہ لوگ مجھے نوجوانوں میں شمار کر لیتے ہیں, اور اس وقت تو میں 2005 میں تو نہیں, آپ نوجوان ہیں جناب, ہم سب نوجوان ہیں. ان کے خیال سے میں بہت ہی نوجوان تھا. اچھا. تو اور یہ میری خوش نصیبی ہے
کہ مجھے موقع ملا، اور 10 سال سے ہم بزم اردو کا میں جوائنٹ سیکرٹری ہوں، اور ہم نے سال میں 2-3 پروگرام ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اور ایک مشاعرہ بھی ہوتا ہے اس میں، ایک عالمی مشاعرہ ہوتا ہے، ایک عالمی مشاعرہ ہوتا ہے، اور غالب ماجد صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، رضا علی عابدی صاحب صدر ہیں۔ تو ان بزرگوں کی سرپرستی میں کام کرنا میں شرف سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اچھا موقع دیا۔ اچھا، یہ تو خیر چلیے ہم نے مختلف حوالوں سے بات کی، اب خالصتاً آپ کی شاعری کے حوالے سے جو ہم نے ابھی کچھ رنگ دیکھا آپ کا، اس میں مجھے ظاہر ایک حساس رنگ تو ہر شاعر کی شاعری میں نظر آئے گا، حساس نہیں ہے تو پھر شاعر کیا ہے؟ شاعر تو کوئی اور کام کر لیں، ہم لوگ شاعری چھوڑ دیں پھر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے اطراف سے متاثر ہوتا ہے وہ شعر کہہ دیتا ہے اس پہ۔ آپ کا کیا تھا فلسفہ؟ یہ اطراف سے متاثر ہوئے، اسلاف سے متاثر ہوئے، ہوا کیا آپ کا؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے بیسیکلی، اور اس کو میں اس طرح بتانا چاہوں گا کہ شاعری میں ہمیشہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی میں تو اس کو جنگ کہتا ہوں، 2 چیزوں کی جنگ کا نام شاعری ہے، ایک آمد اور ایک آورد۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آمد جو ہے وہ میں اس کا سہرا اسلاف کو ہی دوں گا کہ اس کی وجہ سے میرا ماحول ایسا تھا کہ میں اس لیول پہ تھا کہ کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا تھا، تو لیکن آورد کے لیے علم چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ تو جو آمد ہے اور آورد کا جب امتزاج بنتا ہے تبھی کوئی شاعر بنتا ہے۔ بے شک، بالکل صحیح۔ آمد اور آورد کے امتزاج کو ہی میں شاعر سمجھتا ہوں۔ تو میں یہ تو کہہ لوں گا کہ چلیں آمد اسلاف کے سر ڈال کے کہ وہ آ جاتی ہے، لیکن آورد پہ دسترس نہیں ہے ابھی تک کہ میں یہ کہوں کہ میں کوئی شاعر ہوں اور میں نے کوئی شاعری کی ہے، لیکن ہاں کچھ نہ کچھ ہر موقع محل کے لحاظ سے کہتا ہوں۔ سمجھیے کہ یہ اگر کچھ سفر جاری ہے۔ ہاں، آپ نے سٹارٹ میں وہ ذکر کیا تھا سیما غزل کے شعر کا نیا سال کے حوالے سے، نہیں تو ریحانہ روحی صاحبہ کا معذرت چاہتا ہوں، ریحانہ روحی صاحبہ کا، تو میرا بھی ایک قطعہ ہے نیا سال کے حوالے سے، پڑھا، اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ سنائیں۔ جی میں بالکل سناتا ہوں کہ خدا کرے کہ نیا سال تجھ پہ یوں آئے، خدا کرے کہ نیا سال تجھ پہ یوں آئے، تو جس کو خواب میں دیکھے وہ روبرو آئے۔ خدا کرے کہ نیا سال تجھ پہ یوں آئے، سارے ناظرین آمین کہہ رہے ہیں، جس کو خواب میں دیکھے وہ روبرو آئے، اور خدا کرے کہ تیری ہر دعا آپ کے برس زمیں سے عرش پہ جائے تو سرخرو آئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، زمیں سے عرش پہ جائے تو یہ یونیورسٹی کے ٹائم کا ہے، اور ابھی بھی یہ واٹس ایپ کے گروپ میں چل رہا ہے، ڈی ایم سی کے گروپ میں یہ قطعہ۔ تو وہ ہوتا یہ کہ یونیورسٹی میں بھی میں اکثر کارڈ وغیرہ پہ لکھ کے دے دیتا تھا، دوست احباب آتے تھے کہ یار وہ قطعہ آپ کا نیو سال کا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، صحیح بات، تو اس طرح شاعری کرتے تھے، وہ آرزوؤں کی اور دعاؤں کی عمر ہوتی ہے۔ جی بالکل، جی بالکل۔ تو یہ تو خیر بہرحال آپ نے ایک بہت ہی اچھی ایک آرزو بھی بتائی، اور بہرحال نئے سال کے حوالے سے تذکرہ تھا۔ اگر کوئی غزل میں آپ کو غزل سناتا ہوں، اور اگر یہ آپ کو پسند نہیں آئی لیکن مختلف ضرور لگے گی، ٹھیک ہے، تھوڑا مختلف انداز ہے۔ میں گر بھلا نہیں دیتا تو یاد آتے تم، میں گر بھلا نہیں دیتا تو یاد آتے تم، جنون و عشق کا ایک ایک سبق پڑھاتے تم، میں گر بھلا نہیں دیتا تو یاد آتے تم، جنون و عشق کا ایک ایک سبق پڑھاتے تم، پتہ تھا مجھ کو نتیجہ تمہاری یادوں کا، پتہ تھا مجھ کو نتیجہ تمہاری یادوں کا، جگاتے رات میں دن بھر مجھے رلاتے تم، جگاتے رات میں دن بھر مجھے رلاتے تم، اور مجھے بھی لوگ جو مجنوں کا نام دے دیتے، مجھے بھی لوگ جو مجنوں کا نام دے دیتے، مجھے بھی لوگ جو مجنوں کا نام دے دیتے، دکھاتے اپنی ادائیں مجھے ستاتے تم، دکھاتے اپنی ادائیں مجھے ستاتے تم، اور کسی بھی بزم سے اٹھنا محال ہو جاتا، کسی بھی بزم سے اٹھنا محال ہو جاتا، کسی بھی بزم سے اٹھنا محال ہو جاتا، جو ایک بار بھی اپنی جھلک دکھاتے تم، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ایک بار بھی خالص زبان کا شعر، پھر پڑھیے جناب، واہ واہ۔ کسی بھی بزم سے اٹھنا محال ہو جاتا، جو ایک بار بھی اپنی جھلک دکھاتے تم، واہ واہ، اور وفا کے نام پہ مرتا میں بے وفا کے لیے، واہ واہ، وفا کے نام پہ مرتا میں بے وفا کے لیے، خوشی سے جھومتے خود اور مجھے نچاتے تم، واہ واہ، کیا بات، خوشی سے جھومتے مجھے نچاتے تم، اور کیے تھے تم نے جو وعدے حسین لمحوں میں، کیے تھے تم نے جو وعدے حسین لمحوں میں، میں تم کو یاد دلاتا مگر بھلاتے تم، میں تم کو یاد دلاتا مگر بھلاتے تم، اور وہ لوگ دوبارہ ملنے کی خواہش تو اب نہیں عادل، دوبارہ ملنے کی خواہش تو اب نہیں عادل، میں سوچتا ہوں کہ پہلا قدم بڑھاتے تم، میں سوچتا ہوں کہ پہلا قدم بڑھاتے تم، دوبارہ ملنے کی خواہش تو اب نہیں عادل،
میں سوچتا ہوں کہ پہلا قدم بڑھاتے تم، مگر بھلا نہیں دیتا تو یاد آتے تم، جنون و عشق کا ایک ایک سبق پڑھاتے تم۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ یہ بڑی خوبصورت آپ نے جو ایک غزل خالص تغزل تھی جس کے اندر جو رنگ تھا وہ ظاہر ایک روایتی شاعری سے ہم تھوڑا سا ہٹ کے تھا، مطلب روایتی شاعری سے ہی تھا پورا کا تعلق، بلکہ عام جو آپ کی مختلف اور شعر ہم سنیں گے انشاءاللہ اس سے تھوڑا مختلف تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیونکہ کراچی میں رہ کر شاعری کی اور وہاں کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ اڈاپٹ کیا، اس پر اور ان تمام چیزوں پہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، اس پہ جاری رکھیں گے، لیکن کیونکہ ہمارا ایک بریک آنے کا وقت آ گیا ہے تو ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یقیناً پھر ہم آپ سے اس پہ کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، ہماری عادل مظفر پوری صاحب سے گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے آپ سے پھر بات کریں گے، کہیں مت جائیے گا، آداب عرض ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہمارے ساتھ عادل مظفر پوری صاحب موجود ہیں، میں چند اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد اپنا سوال کروں گا۔ کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے، کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے، یہ تو آشوبناک صورت ہے، کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے، یہ تو آشوبناک صورت ہے، اور انجمن میں یہ میری خاموشی، انجمن میں یہ میری خاموشی بردباری نہیں ہے وحشت ہے، انجمن میں یہ میری خاموشی بردباری نہیں ہے وحشت ہے، اور طنز پیرائے تبسم میں، طنز پیرائے تبسم میں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، واہ واہ، طنز پیرائے تبسم میں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، اور تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوہ، تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوہ، جب تلک ہے بسا غنیمت ہے، جب تلک ہے بسا غنیمت ہے۔ یہ اشعار خود بتا رہے ہیں کہ یہ کس کے شعر ہیں، یہ ہمارے بہت ہی عزیز محترم جان ایلیا صاحب کے شعر ہیں۔ میں اصل میں نے شعر پڑھے کیوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اور میں جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس کا زینت تھی جان ایلیا، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جان ایلیا ایکچولی ایک عہد کی نمائندگی کرتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ اس صدی میں جو شاعر گزرے ہیں کراچی کے حوالے سے، جان ایلیا کا کوئی نمو بدل نہیں ہے۔ اور جان ایلیا شاعری نہیں کرتا تھا، جان ایلیا بات کرتا تھا، جان ایلیا اظہار کرتا تھا، اس کا تو رونا بھی شاعری تھا، اس کا ہنسنا بھی شاعری تھا۔ جی، تو جان ایلیا کی شاعری پہ بات کرنے کے لیے علمی گفتگو تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ کر سکوں، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ میں نے سوال اس لیے اٹھایا کہ سوری میں کی بات کر رہا ہوں کہ جان کا اثر ہر اس 90s اور 80s کے اور اب تک کے شاعر جو لوگ شاعری جنہوں نے شروع کی بالکل ان پر بہت زیادہ، آپ پر کیسا رہا وہ؟ بہت زیادہ ہے۔ جان ایلیا کی برجستگی کو میں نے کافی کوشش کی ہے کہ جس طرح برجستہ اشعار وہ کہتے ہیں، جو ان کی کیفیت کی نمائندگی کرتا ہے اور پوری طرح کرتا ہے، پوری طرح کرتا ہے، تو کوشش ضرور کی، پڑھا جان ایلیا کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ جان ایلیا جیسا کوئی شاعر دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ جان ایلیا وہی خانوادہ بھی تھا ان کا، وہ ایسا تھا کہ وہ ماحول ہی ایسا تھا۔ تو جان ایلیا کی شاعری تو ہم آپس میں بھی ڈسکس کرتے تھے کہ یہ شاعری کرتا نہیں ہے، یہ تو خود ہی ہوتی ہے، یہ خود ہی ہوتی ہے، شعر تو اترتے تھے۔ اسی طرح میں کہوں گا کہ جیسے جان ایلیا تھے ویسے پروین شاکر تھی، اس کا کوئی نمول بدل نہیں۔ خواتین شاعرہ میں پاکستان کی تاریخ میں پروین شاکر کو کا مقابلہ کرنے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اب بھی ویسے کچھ معیار الحمدللہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک معیار جو یہ لوگ سیٹ کر گئے وہ اپنی جگہ ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، معیار بنانے کے سٹیج ہوتے ہیں۔ معیار بنانے کا سٹیج یہ ہے کہ پہلے جو معیار قائم ہے اس کو میچ تو کرے انسان، تو وہ میچ تو کرے کوئی۔ میں تو میچ نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں تو میچ نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحبہ؟ جی، میں طلعت سلیم برمنگھم سے عرض کر رہی ہوں۔ جی محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اچھا، میرا خیال ہے لائن کٹ گئی ہے۔ ایک اور کالر ہے، دیکھتے کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔
جی السلام علیکم جی، امجد مرزا بات کر رہا ہوں. امجد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت مبارک ہو. میں اکثر کہتا ہوں کہ کہاں کہاں سے ہیرے تلاش کر کے لاتے ہیں اپنے پروگرام میں. ماشاءاللہ عادل بھائی سے آپ سے سیکھا ہے سب. نہیں ہم تو اس قابل نہیں ہے. پہلا موقع ہے ان کو سننے کا. کسی مشاعرے میں تو ان سے ملاقات ہوئی، لیکن بہت خوبصورت شاعری، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے، سچی بات ہے. بہت شکریہ نوازش کا، ہمیشہ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں. بہت مبارک ہو عادل بھائی، اور اللہ کرے آپ اسی طرح خوبصورت لکھتے رہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ نوازش. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم، میرا نام فرحین عدیل ہے، میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے کیا کہیں گی آج کے پروگرام کے بارے میں؟ جی لاسٹ ایئر ہم نے ایک عالمی مشاعرہ اٹینڈ کیا تھا، وہاں عادل مظفر پوری صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور مجھے ان کی ایک غزل بہت پسند آئی تھی، تو میں فرمائش کرنا چاہی تھی اگر وہ اس پروگرام میں یہ غزل. بالکل بتائیے کون سی. ہم وہ کبھی فضا کی عزت پتے، تو اگر آپ پلیز سنوا دیں. آپ نے سنا؟ جی میں سمجھ گیا ہوں. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ محترمہ، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت جی شکریہ، اللہ حافظ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے. آج پھر آپ آسمان ادب کا ایک خوبصورت ستارہ زمین پہ لے آئے ہیں ہمارے لیے. بہت اچھا لگ رہا ہے. ان کی تو گفتگو بھی سمجھو کہ شاعری ہی سمجھیے. گفتگو میں بھی مزہ ہے، ان کی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بزرگوں کا تذکرہ کریں گے تو یہ امید نہ باندھیں کہ مجھ میں بھی کوئی بات ہوگی. یہ ان کی کثر نفسی ہے. ان کا کلام سن کر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہونہار بیروا کے چکنے چکنے پات. تو اتنی کثر نفسی سے کام نہ لیں. اور ہمیں سب سے پہلی جو غزل یا نظم و قطع کتنا اچھا پہلا انہوں نے سنایا. تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک اپنی سب سے پہلی غزل یا نظم سنائیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت آپ کی مہربانی. آپ تو گھر بیٹھے ہمارے لیے ایک بڑا پرلطف سما پیدا کر دیتے ہیں. جی بہت شکریہ طلعت صاحبہ، آپ ہمیشہ کال کر کے ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں. انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں بھی پروگرام دیکھتی رہیے گا تو انشاءاللہ بات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت محبت. جی سر اب فرمائش بھی آ گئی ہے اور اب ہمارے پاس وقت کم ہے. اب ہم جاتے ہیں کہ اب آپ کیا غزلیں سنیں. اب ترتیب تو آپ بتا دیں، لیکن کیونکہ آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ جو پہلی ہے وہ جی اگر وہ سنا دیں تو اچھی بات. میں آپ کو سناتا ہوں. جی اس میں آپ دیکھیں گے کہ جوانی کی روانی بھی نظر آئے گی آپ کو. کیا بات ہے. وہ اس طرح ہے کہ کچھ لمحے گزرے سالوں میں، کچھ سال لمحوں میں بیت گئے. کچھ لمحے گزرے سالوں میں، کچھ سال لمحوں میں بیت گئے. وہ پہلے تو دوست بنے، پھر میرے من کو جیت گئے. کیا بات ہے. کچھ لمحے گزرے سالوں میں، کچھ سال لمحوں میں بیت گئے. وہ پہلے تو دوست بنے، پھر میرے من کو جیت گئے. وہ بولے میٹھے بول اگر تو میرے خط میں گیت گئے. وہ بولے میٹھے بول اگر تو میرے خط میں گیت گئے. کچھ غزلیں اس پہ خود لکھیں، کچھ بن اس پہ سنگیت گئے. واہ واہ کیا بات ہے. کچھ لمحے گزرے سالوں میں، کچھ سال لمحوں میں بیت گئے. وہ پہلے تو دوست بنے، پھر میرے من کو جیت گئے. وہ بولے میٹھے بول اگر تو میرے خط میں گیت گئے. کچھ غزلیں اس پہ خود لکھیں، کچھ بن اس پہ سنگیت گئے. اس ساتھ کو ہو گئے 16 سال اور میرے 40 بیت گئے. کچھ لمحے گزرے سالوں میں، کچھ سال لمحوں میں. کیا بات ہے. واہ آپ نے تو 16 اور 40 سب اس میں ڈال دیا. جی یہ اس طرح کی شاعری ہم کرتے تھے. اور جو ایک اور کالر تھی جی انہوں نے فرمائش کی ہے، وہ اصل میں ایک نظم کا تذکرہ کر رہی تھی اور ایک غزل جو میں نے پیش کی تھی. وہ دونوں اصل میں انہوں نے غزل اور نظم دونوں بتا دیے. تو میں پہلے آپ کو نظم سنا دیتا ہوں. ارشاد. آزاد سی نظم ہے کہ کبھی خزاں کے یہ زرد پتے، کبھی خزاں کے یہ زرد پتے، شجر جنہیں اب گرا رہے ہوں، پلٹ کے ٹہنی سے کہہ سکیں کہ تم مجھے کیوں گرا رہے ہو. واہ. کبھی خزاں کے یہ زرد پتے، شجر جنہیں اب گرا رہے ہوں، پلٹ کے ٹہنی سے کہہ سکے ہیں کہ تم مجھے کیوں گرا رہے ہو. ہم ہی تو تم کو سجا رہے تھے، ہم ہی دلوں کو لبھا رہے تھے، ہم ہی تو سایہ بنا رہے تھے. کبھی خزاں کے یہ زرد پتے. اور کبھی خزاں کے یہ زرد پتے اٹھے نہیں ہیں زمین پر سے، ملے نہیں اس عجیب پل سے کہ جس میں نرمی کے ساتھ تھے وہ، کہ جس میں گرمی کے ساتھ تھے وہ، ہمیشہ ٹہنی کے ساتھ تھے وہ. کبھی خزاں کے یہ زرد پتے. واہ واہ
بہت خوب. یہ میری نظم تھی. واہ واہ بہت خوب. کیا آپ نے ایک منظر کشی کی ہے اس میں. نظم کے بعد ہم غزل آپ سے سنیں گے, لیکن ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اور پنگٹن سے بات کر رہی ہوں, شگفتہ. جی شگفتہ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اور میں اور ہماری پوری فیملی عادل بھائی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو شگفتہ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی. ہیلو. جی اچھا ہم سمجھے کہ لائن ڈراپ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر عادل بھائی کو یاد ہو شاید جب عادل بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم بھی اس زمانے میں نئے داخل ہوئے تھے یونیورسٹی میں, جیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہی. جی تو بس میں چاہتی کہ اگر عادل بھائی نے کچھ کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے کبھی کچھ ارشاد کیا ہو اور وہ بھی سنائے ہمیں تو بہت اچھا لگے گا. ارے واہ, یہ تو بڑی اچھی فرمائش کر دی آپ نے. یہ تو میری بھی فرمائش بن گئی, میری طرف کی آپ نے میری نمائندگی کر دی. بہت اچھا کام کیا, کیونکہ کراچی یونیورسٹی سے تو ہم سب کی یادیں وابستہ ہیں جناب. ان گلیوں میں گھوم گھوم کے تو ہم لوگوں نے بچپن اور جوانی کے وہ دن گزارے تھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ شگفتہ صاحبہ, آپ نے بڑی اچھی فرمائش کی اور ہم یقیناً کوشش کریں گے کہ عادل بھائی اس کو پورا کریں. بہت شکریہ. جی کراچی یونیورسٹی میں ظاہر دوستانہ ماحول ہوتا تھا. جی تو میں کراچی یونیورسٹی کا تو ذکر نہیں ہوگا اس میں, ظاہر دوستانہ ماحول کا ذکر ہونا چاہیے. ماحول کا اور یاروں دوستوں کی حالات و واقعات میں آپ کو ایک سناتا ہوں. جی تھے بہت دوست تو اپنے بھی دکھانے والے, تھے بہت دوست تو اپنے بھی دکھانے والے, سب نہیں زخم دیے مجھ کو دکھانے والے. کیا بات ہے, تھے بہت دوست تو اپنے بھی دکھانے والے, خوبصورت زمین استعمال کی. سب نہیں زخم دیے مجھ کو دکھانے والے, اور رو کے تنہائی میں آنسو کو بہا لیتے ہیں. رو کے تنہائی میں آنسو کو بہا لیتے ہیں, جن کو خوش دیکھ کے جلتے ہیں زمانے والے. واہ واہ واہ, جن کو خوش دیکھ کے جلتے ہیں زمانے والے. اور ہاں کبھی پیار میں ایک عہد وفا ہوتا تھا. ہاں کبھی پیار میں ایک عہد وفا ہوتا تھا. ہاں کبھی پیار میں ایک عہد وفا ہوتا تھا, اب تو یہ بھول گئے پیار جتانے والے. کیا بات ہے, واہ. اور نہ جگہ ہے نہ نیا گھاؤ لگے گا دل پہ, نہ جگہ ہے نہ نیا گھاؤ لگے گا دل پہ, پھر بھی تو تیر چلاتے ہیں چلانے والے. واہ واہ. اور میرے گھر لوگ بہت آئیں گے کل تم بھی آنا, میرے گھر لوگ بہت آئیں گے کل تم بھی آنا, یوں بلاتے ہیں مجھے آج بلانے والے, یوں بلاتے ہیں مجھے آج بلانے والے. اور میں بھی اب چھوڑ کے دنیا کو چلا جاؤں گا, کیوں مجھے چھوڑ گئے چھوڑ کے جانے والے. اور اس سے پہلے بھی کئی شعر ہوئے ہیں عادل, اس سے پہلے بھی کئی شعر ہوئے ہیں عادل, پر یہ اشعار نہیں لگتے سنانے والے. تھے بہت دوست تو اپنے بھی دکھانے والے, سب نے زخم دیے مجھ کو دکھانے والے. اب وہ فرمائشی غزل آپ ذرا سنا دیجئے جو جس کی فرمائش کی گئی تھی. چلے وہ میں نے سنایا تھا, امجد صاحب بھی موجود تھے جی, اور داد حاصل کی میں نے ان سے. روز جانا تیرا اور دیر سے آنا عادل. واہ. روز جانا تیرا اور دیر سے آنا عادل, ایک تکتی ہوئی نگاہوں کو تھکا دیتا ہے. روز جانا تیرا اور دیر سے آنا عادل, ایک تکتی ہوئی نگاہوں کو تھکا دیتا ہے. ایک پردہ جو ہٹا تھا میری آہٹ سن کر, راز دل پردہ نشینوں کے بتا دیتا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. روز جانا تیرا اور دیر سے, آپ منظر کشی دیکھیں. میں پہنچ گیا ہوں, آپ منظر کشی کو چھوڑیے, میں ان گلیوں میں گھوم رہا ہوں جناب. پھر سے پڑھیے گا, پھر سے شروع کیجئے. جی. روز جانا تیرا اور دیر سے آنا عادل, ایک تکتی ہوئی نگاہوں کو تھکا دیتا ہے. اور ایک پردہ جو ہٹا تھا میری آہٹ سن کر, راز دل پردہ نشینوں کے بتا دیتا ہے. اس کی معصوم محبت کو سہارا دے دو, ورنہ سنگ دل کو خدا بھی تو سزا دیتا ہے. واہ واہ واہ. اس کی معصوم محبت کو سہارا دے دو, ورنہ سنگ دل کو خدا بھی تو سزا دیتا ہے. اور آج مل لو مگر کل نہیں ملنا اس سے, روز ملنا بھی تو شعلوں کو ہوا دیتا ہے. روز جانا تیرا اور دیر سے آنا عادل, ایک تکتی ہوئی نگاہوں کو تھکا دیتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. اب یہ ناظرین آپ دیکھیں, یہ سادگی اور سلاست, یہ ہے زبان کا کمال, اور یہ یقینی طور پہ بزرگوں کی دین ہے. ہم لوگ اس کے بہت بڑے مرہون منت ہیں اپنے بزرگوں کے, جنہوں نے ہم کو یہ سب سکھایا, خاص کر زبان کے اسلوب سکھائے اور وہ ڈھنگ سکھایا جس نے ہم کو لفظوں کو جوڑنا ہمیں آیا, ورنہ ہم نہیں کر سکتے تھے. کیا کہتے ہیں, مطلب یہ ہمیں اسلاف نے نہ سکھایا ہوتا تو شاید آپ نے جو کہا کہ آمد
اور اس کی بات کی تو بالکل صحیح بات آپ نے کی. وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں جیولوجسٹ ہوں, میں نے تو اردو ادب ہی نہیں پڑھا, آپ نے تو پڑھا ہی نہیں, میں نے تو پڑھا ہی نہیں. تو یہ تو صرف خاندانی ورثہ ہے, آپ سمجھیں اس طرح کا, اور تربیت ہے, خالی ورثے سے نہیں ہوتا, تربیت اور ماحول بلڈ کیا ہے. جی, تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اس کے بنا کچھ نہیں. بالکل جی. بلکہ میری امی ایک بات کہتی ہیں, معذرت چاہتا ہوں, مختصر سی بات ہے, کہ میری امی کہتی ہیں کہ تعلیم کے بغیر تو انسان زندگی گزار سکتا ہے, لیکن تربیت کے بغیر نہیں گزر سکتی زندگی. تو تربیت کو فوقیت حاصل ہے تعلیم پہ. بے شک, بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں سویڈن سے. سویڈن سے قرۃ العین صاحبہ. جی, اور بہت اچھا لگ رہا ہے عادل بھائی کی شاعری سن کے, ان کو دیکھ کے, ماشاءاللہ سے ان کی ہر شاعری جو ہے وہ بہت محظوظ کرتی ہے. جی جی, اور بہت اچھا لگتا ہے. میرا سوال یہ ایک فرمائش سمجھ لیجئے کہ میں ایسے تو ماشاءاللہ ہر شاعری بہت بہترین ہے, لیکن جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی شاعری جس میں مزاح کا کوئی رنگ موجود ہو اور جھلکتا ہو, تو اگر اس طرح کی کوئی شاعری ان کی ہو اور ہمیں وہ سنائیں تو بہت اچھا لگے گا. جی جی, بہت اچھی بات کہی. ویسے شاعروں کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ تو شاعری جانتے ہیں, وہ سننے والوں کو مزاح لگے تو الگ بات ہے, لیکن بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی. یقیناً اگر کوئی ان کے بیاض میں کچھ اس قسم کی چیز موجود ہوگی تو ہم ان سے فرمائش کریں گے, درخواست کریں گے کہ ضرور سنائیں, تاکہ آپ سویڈن میں بیٹھ کے اس کو سن رہی ہیں. آپ ہمارا پروگرام اسی طرح دیکھتی رہیے انشاءاللہ, اور پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی. بہت شکریہ. جی سر, یہ تو فرمائش تو بڑی اچھی آ گئی. تو یہ انہوں نے ایک الگ فیلڈ پہ قدم رکھ دیا ہے. مزاح یا مزاحیہ شاعری پہ میں نے کبھی زور آزمائی نہیں کی. جی, اور ویسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کئی مزاحیہ مشاعرے میں نے اٹینڈ کیے ہیں اور اس میں اپنے اشعار بھی سنائے ہیں. اور ایک میری ٹھیک ٹھاک قسم کی غزل ہے بیوی, لیکن وہ میری بیوی کی طرف سے اجازت نہیں اب سنا. اچھا, پھر تو رہنے دیں بھائی, وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ کافی مزاحیہ ہے. اس کے چند اشعار میں کوشش کرتا ہوں سنانے کی. چند اشعار سنا سکتے ہیں, پوری غزل تو نہیں سنانی اجازت ہے, لیکن چند اشعار. وہ یہ تھا کہ میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ بیاض میں نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہوم منسٹری نے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کو نہ یاد رکھے تو آپ بھول ہی گئے. تو جو یاد ہے جو بیاض میں وہ سنا دیجیے, وہ مجھے یاد آتی ہے تو پھر اس کو ہم سن لیں گے تاکہ کنٹینیو رہے ہمارے ناظرین. نہیں, وہ مجھے یاد آ گیا. وہ میری وائف پہ نہیں تھا, لیکن کیونکہ وہ مجھے مزاحیہ مشاعرے میں جانا تھا, تو میر تنہا یوسفی صاحب تھے, یہ دوحہ کا مشاعرہ تھا. اچھا, میر تنہا یوسفی صاحب نے کہا نہیں آپ کو تو جانا ہی جانا ہے. میں نے کہا سر میں نے کبھی مزاحیہ کیا نہیں. کہیں گے نہیں آپ کچھ کہہ دیں. تو وہ میں نے زبردستی شاعری کی تھی, وہ آپ سنیں. جی, کہ بات بات پر مجھ کو ویسے ڈانٹ دیتی ہو, بات بات پر مجھ کو ویسے ڈانٹ دیتی ہو, میں تمہارا شوہر ہوں کیوں عذاب لکھتی ہو, میں تمہارا شوہر ہوں کیوں عذاب لیتی ہو, اور کل صبح کہاں تھے تم, رات کیوں نہیں آئے, اتنے سارے گھنٹوں کا کیوں حساب لیتی ہو. تو اس طرح کی شاعری تھی. میں مکمل نہیں سناؤں گا, مجھے گھر واپس بھی جانا. جی بالکل بالکل جناب, ہم یہی چاہیں گے. جی, ایک کالر اور موجود ہے ماشاءاللہ, آپ کے مداح بہت ہے الحمدللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں نوید جعفری بول رہا ہوں لندن سے. جی نوید بھائی, کیا کہیں گے آپ ہمارے عادل مظفر پوری صاحب کے بارے میں یا ہمارے پروگرام کے بارے میں؟ جی ماشاءاللہ سے پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے, اور اسپیشلی یو کے میں ایسے پروگرام جب کہ انگریزی کی جلغار چل رہی ہو تو ایک میرا خیال ہے کہ بہترین وہ ہے ایفرٹ ہے آپ کی. بہت شکریہ. عادل بھائی کی شاعری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عادل بھائی کی شاعری, عادل بھائی کے ہم دوست ہیں. عادل بالکل اگر پہچان جائیں تو نوید جعفری بول رہا ہوں. جی نوید بھائی بالکل میں نے پہچانا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تو اب میں یہ کہوں گا کہ جی جی بولیے. آپ جو ہے اپنا آج فیوریٹ جو سب سے آپ کی نظم ہے وہ سنا دیں, بس یہی میری ریکویسٹ ہے عادل سے. جی جی, بہت بہت شکریہ. آپ اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا اور انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں امرین بات کر رہی ہوں لندن سے. جی امرین صاحبہ, کیا کہیں گی آپ؟ جی, مجھے آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام جو میں سن رہی ہوں یہ ہے, اور میں کوئی فرمائش کرنا چاہتی ہوں. جی کریے.
جی عادل مظفر پوری صاحب سے، کیونکہ میں کافی مشاعرہ ان کا اٹینڈ کر چکی ہوں. تو میں بس ایک زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی ہوں. میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بس ایک نظم اپنی سنا دیں، وہ جو انہوں نے سالگرہ کے اوپر گئی تھی. جی بہت اچھی آپ نے یاد دہانی کرائی جی، اور یقینی طور پہ ہم ان سے وہ نظم ضرور سنیں گے اگر ان کے پاس موجود. بہت شکریہ آپ کی کالز کا، ماشاءاللہ آپ کے مداح ہیں. ہمارے پاس وقت کم ہے ورنہ ہم کالز اور لیتے لیکن ہم لے نہیں پائیں گے. کالز ہیں ہمارے پاس پیچھے، ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے کچھ سنیں جو فرمائش خاص کریں. میں سالگرہ انہوں نے فرمائش کی ہے، میں اس کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں جی، کیونکہ یہ وہ نظم ہے. اصل میں ہمارے خاندان میں ایک اور پرابلم ہے. آپ کو پتہ ہے غالب ماجدی صاحب کا مجموعہ کلام نہیں ہے، حالانکہ وہ چاہیں تو بالکل جناب، وہ ایک نہیں کئی مجموعہ کلام ہو سکتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کنونس کر رہے ہیں ان کو کہ آپ اپنا مجموعہ کلام شائع کر دیں. تو اس طرح ہم بھی کوئی اتنا زیادہ محفوظ نہیں رکھتے ہیں. ابھی یہ میری بہن نے سالگرہ کہیں سنی ہے نظم میری، تو میں آپ کو وہ سناتا ہوں تھوڑا سا. وہ بھی میری یونیورسٹی لائف کی ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب سالگرہ ہو تو کارڈ کا لین دین چلتا ہے کافی اچھا. تو اس پہ میں نے ایک لکھی تھی کہ وہ میری سالگرہ کی خوشی ایسے مناتی ہے، وہ میری سالگرہ کی خوشی ایسے مناتی ہے، لیے ایک کارڈ ہاتھوں میں وہ میرے پاس آتی ہے، پہلے مسکراتی ہے پھر مجھ کو بڑھاتی ہے، مبارک سالگرہ ہو مجھے آواز آتی ہے، وہ میری سالگرہ کی خوشی ایسے مناتی ہے. نہ میں یہ دن بھلاتا ہوں نہ وہ یہ دن بھلاتی ہے، کبھی مجھ کو ہنساتی ہے کبھی مجھ کو رلاتی ہے، وہ میری ہر طرح سے آج تصویریں بناتی ہے، وہ میری سالگرہ کی خوشی ایسے مناتی ہے. واہ واہ واہ. تو یہ اس طرح کی شاعری ہم کرتے تھے جو ہم نے محفوظ بھی نہیں رکھا ہے صحیح سے. اچھا، لیکن لوگوں کو یاد رہ گئی، یاد ہے جہاں جہاں سنائی ہے. تو ظاہر ہے میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. مجھے معلوم نہیں کتنا ٹائم آپ کے ہمارے پاس وقت کم ہے، صرف 2-3 منٹ ہیں، تو میں چاہوں گا جلدی سے سناتا ہوں کہ ملتا ہے مجھے مل کے بھلا دیتا ہے ایک شخص، ملتا ہے مجھے مل کے بھلا دیتا ہے ایک شخص، انجان سا غم دے کے رلا دیتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. ملتا ہے مجھے مل کے بھلا دیتا ہے ایک شخص، انجان سا غم دے کے رلا دیتا ہے ایک شخص، اور پلکوں پہ سجاتا میں کوئی خواب بھی کیسے، آنکھوں میں بسی نیند اڑا دیتا ہے ایک شخص. اور میں حسن کا شیدائی ہوں یہ جان کر پھر بھی، میں حسن کا شیدائی ہوں یہ جان کر پھر بھی، چہرے سے نقاب اپنی ہٹا دیتا ہے. واہ 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 واہ، پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ، بہت میں حسن کا شیدائی ہوں یہ جان کر پھر بھی، چہرے سے نقاب اپنی ہٹا دیتا ہے ایک شخص، اور غم ہو تو کبھی مجھ کو دلاسا نہیں دیتا، غم ہو تو کبھی مجھ کو دلاسا نہیں دیتا، ہو جائے محبت تو سزا دیتا ہے ایک شخص. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. محبت تو سزا دیتا ہے ایک شخص، اور برسوں کی رفاقت کا بھرم بھی نہیں رکھتا، برسوں کی رفاقت کا بھرم بھی نہیں رکھتا، بیگانہ تو لمحوں میں بنا دیتا ہے ایک شخص، بیگانہ تو لمحوں میں بنا دیتا ہے ایک شخص، اور ضمناً بھی اگر بزم میں چھڑ جائے میرا ذکر، ضمناً بھی، واہ واہ، ضمناً بھی اگر بزم میں چھڑ جائے میرا ذکر، قصداً مجھے غیروں میں گنا دیتا ہے. واہ 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 واہ، کیا زبان کا استعمال ہے. پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ. ضمناً بھی اگر بزم میں چھڑ جائے میرا ذکر، قصداً مجھے غیروں میں گنا دیتا ہے ایک شخص، اور عادل یہ محبت ہے کہ نفرت کی ادا ہے، عادل یہ محبت ہے کہ نفرت کی ادا ہے، دھڑکن میرے سینے کی بڑھا دیتا ہے. واہ واہ واہ، دھڑکن میرے سینے کی بڑھا دیتا ہے ایک شخص، ملتا ہے مجھے مل کے بھلا دیتا ہے ایک شخص، انجان سا غم دے کے رلا دیتا ہے ایک شخص. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نے جو اتنی خوبصورت، اگر آپ آخری ایک آدھ شعر اور سنانا چاہیں، اور وہ پیغام کی صورت بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کچھ بات کہنا چاہیں گے، بس صرف 1 منٹ رہ گیا میرے پاس، اگر کوئی ایک چیز یا قطعہ اور سنانا چاہیں کوئی، تو میں چاہوں گا کہ اسی پہ میں اختتام کر دوں اس پروگرام کا. جی یہ بہت ہی مشکل سوال آپ نے کر دیا، کیونکہ میرے لیے سلیکشن کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے کہ میں آپ وہی سنا دیں، سوچا ہے ہم نے اردو سے وفا کرنا. ہاں، یہ آپ نے اچھا کہا ہے، کیونکہ یہ اس میں ایک وہ ہو گئی تھی، تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ سوچا ہے یہی ہم نے اردو سے وفا کر لیں، سوچا ہے یہی ہم نے اردو سے وفا کر لیں، اسلاف کے ورثے کا حق کچھ تو ادا کر لیں. آپ دیکھیں دل سے نکلی ہے جو دعا، وہ یہ کہ سوچا ہے یہی ہم نے اردو سے وفا کر لیں، اسلاف کے ورثے کا حق کچھ تو ادا کر لیں، اور دادا تھے سخنور اور ابا بھی سخن پرور، سو خود کو بھلا کیسے شیروں سے جدا کر لیں. واہ واہ، سو خود سے بھلا کیسے شیروں، خود کو بھلا کیسے شیروں سے جدا کر لیں. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان عادل مظفر پوری صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام میں آنے کا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین اگلے ہفتے ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.